اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ سامنے دربار شریف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا دروازہ بند ہے۔ یہ حال ہی میں عرس مبارک ختم ہوا ہے۔ یہ عرس 25 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے اور 10 محرم تک جاری رہتا ہے۔ یہ 15 روزہ عرس مبارک ہے، یہ سب سے بڑا عرس مبارک ہے۔ تو 10 محرم کو حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا غسل مبارک ہو جاتا ہے اور پھر یہ 40 دن دربار شریف بند رہتا ہے۔ تو اس کا راز اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ابھی 10 محرم 20 صفر تک کچھ دن باقی ہیں، تو انشاءاللہ 20 صفر کو یہ دربار شریف کھل جائے گا اور پھر تمام زائرین کو، دیکھنے والے جو ہیں وہ اندر دربار شریف کا سلام بھی کر سکیں گے۔ تو یہ سامنے ہے حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے حضرت خواجہ موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ بھی بند ہے، بالکل جب دربار شریف بند ہوتا ہے تو یہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ دروازہ دیکھیے، یہ 785 سال 800 سال، یہ 785 سال پرانا ہے اور یہ سین مبارک ہے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نوری دروازہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے نوری دروازہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دروازے سے ہی آیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تمام اولیاء اکرام یہاں سے ہی گزرا کرتے تھے، تو اس لیے اس کی فضیلت بہت بلند ہے۔ تو یہ سارا سین مبارک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر گرمی ہے ابھی، تو اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے۔ ہم کو موقع ملا یہاں پہ آنے کا، تو ہم نے سلام بھی کیا، حاضری کی، اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ زیارت کروا رہے ہیں، آپ کی بھی حاضری ہو رہی ہے۔ تو آپ کو حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت خواجہ علاء الدین کلی علی رحمۃ اللہ علیہ صابر پیا کا یہ حجرہ مبارک ہے۔ آپ کے سکے بھانجے ہیں اور آپ کا مزار شریف کلیئر شریف انڈیا میں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے بارے میں 3 روایتیں ہم ایک بیان کریں گے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ سوداگر جو تھے وہ گدھوں پر شکر لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ تو آپ نے پوچھا اس میں کیا لے کے جا رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا بابا جی اس میں نمک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا۔ تو آپ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جب سوداگر اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کیا کہ شکر کی جگہ نمک تھا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ ہم سے کوئی بھول نہیں ہوئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس میں ایک نے کہا کہ وہ ہم کو جو بزرگ ملا تھا شاید اس سے ہم نے جھوٹ بولا، تو اسی وجہ سے یہ سارا ماجرا ہوا۔ تو وہ پھر دوڑے دوڑے واپس آئے اور بابا جی کے قدموں میں گر پڑے اور گر گرا کر معافی مانگنے لگے۔ تو جب معافی مانگنے لگے تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ، اگر شکر تھی تو پھر شکر ہی ہوگی، لیکن میری بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ تھی ایک آپ کی ایک کرامت جس کی وجہ سے آپ کو شکر گنج کہا گیا ہے۔ تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے حضرت خواجہ شاہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک۔ آپ نے بھی یہاں پر چلہ کشی کی آپ کے قدموں میں، اور آپ سے فیض یاب ہوئے اور کلیام شریف چلے گئے۔ تو آپ کا زہد الانبیاء لقب جو ہے وہ بھی، اس کا بھی ہمیں جتنا معلوم ہے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے زہد بہت کیا ہے، اتنا زہد کیا ہے کہ نبیوں والا، انبیاء والا زہد میں آپ شمار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کہ آپ نے 36 سال زہد کیا، جس کی وجہ سے آپ کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں والا زہد آپ نے کیا۔ تو یہ سین مبارک ہے حضور بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پاک پتن شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، یہ مسجد ہے، یہ بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سامنے حجرہ مبارک ہے کلیئر شریف، آپ کا مزار اقدس ہے، آپ کے سکے بھانجے ہیں۔
تو یہ نظر آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، بالکل اتنا زیادہ رش نہیں ہے زائرین کا، گرمی ہے ابھی، تو ہم کو موقع ملا یہاں پہ آنے کا، تو ہم نے بھی اسلام کی حاضری کی اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ زیارت کروا رہے ہیں اور آپ کی بھی حاضری کروا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا نور، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور آپ سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ بھی آیا کریں اولیاء اللہ کی مزار پر۔ یہاں پر آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے، باطنی سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، دنیا داری کو چھوڑ کر، تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری ضرور دینی چاہیے۔